نعرہ رسالت علماء اہل سنت جناب مولانا ناصر حسین صاحب قبلہ، جناب مولانا ناصر حسین صاحب قبلہ۔ الحمدللہ آپ حضرات تیار ہو جائیں، اور ایک شعر حضرت کے آنے سے پہلے آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل گئے کوہن کاپڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ وقت بڑا مختصر ہے اور جتنا ٹائم پرمیشن کا دیا گیا ہے لگ بھگ وہ ٹائم اختتام کو پہنچ رہا ہے، 10-15-20 منٹ کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ گزارش ہے کہ جتنی بھی کرسیاں خالی ہیں میرے احباب دوست اگر پیچھے بیٹھے تو تھوڑا سامنے آ جائے، کیونکہ یہ رشتے محبت کچھ اس طرح نبھے گا، یہ رشتے محبت کچھ اس طرح نبھے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ سب چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ معزز سامعین، یہ علماء کرام کا مقدس قافلہ اور ایک روح پرور منظر آپ نے شاید تمکور کی سرزمین پر پہلی مرتبہ ملاحظہ فرمایا ہوگا۔ میں سب سے پہلے ہمارے اردل عزیز جو میں ان کو برسوں سے جانتا ہوں اور کئی اسٹیجوں پر ہم ایک ساتھ تقریر کرتے ہیں، میری مراد شیر کرناٹک حضرت مفتی نفیس عالم صاحب حبیبی، جن کی محنتوں اور کاوشوں اور رات دن کی محنتوں سے آپ کے شہر تمکور میں یہ پہلی مرتبہ عظیم الشان، دیکھنے میں تو چھوٹا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہت بڑا، یہ عظیم الشان روح پرور منظر جس سے دستار فضیلت کہیے یا دستار بندی کہیے، یعنی نبیوں کی وراثت جسے کہتے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ نبی اپنی وراثت میں دولت نہیں چھوڑتے، مال نہیں چھوڑتے، جائیداد نہیں چھوڑتے، کوئی بینک بیلنس نہیں چھوڑتے، نبی اپنی وراثت میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وہی علم کا تاج حضرت مفتی نفیس عالم صاحب کی سرپرستی میں آج 2 علماء کے سر پر رکھا گیا ہے، اور وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ کا کلام کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو خشیت الہی سے پہاڑ ردا ردا ہو جاتا۔ آج وہ قرآن ان کے سینے میں محفوظ ہے، وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور کیسے حفاظت کرے گا؟ مومن کے سینوں میں اللہ حفاظت فرمائے گا۔ یہ روح پرور منظر آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور مجھ سے پیشتر حضرت علامہ مولانا بڑے بہترین انداز میں حدیث پاک آپ کو سنا رہے تھے، آپ سن رہے تھے۔ میں تفصیلات میں نہیں جا کر بس
अपने दिए हुए वक्त पर अपनी गुफ्तगू को अपने अंदाज में, ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए, आपके जहन में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जहां तक हदीस पाक की बात है, हदीस पाक की बातें अल्लामा इब्ने कैफ इरशाद फरमाते हैं कि हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला, थोड़ा सी तवज्जो इधर हो, क्योंकि ये लम्हे जिंदगी में बार बार नहीं आते, रात आती है और जाती है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। हर दिन रात आती है और जाती है, और कहां कहां जाती है हमारी रात। कभी कट्टों पर हमारी रात गुजरती है, कभी चौराहे पर हमारी रात गुजरती है, कभी ये हाथ में होता है इंटरनेट पर, फेसबुक पर चैटिंग में, व्हाट्सएप में, न जाने कहां कहां गुजरती है हमारी रात। और 60 साल से अगर एज पार कर जाए, हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है, चैनल बदल बदल के हमारी रात गुजरती है ना, सही की गलत। लेकिन आज खुश नसीब है, आज आपकी रात कट्टों पर नहीं, चौराहे पर नहीं, मोबाइल पर नहीं, फेसबुक पे नहीं, चैटिंग में नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजर रही है। और पूरे यकीन के साथ कहिए कि जो लम्हे, जो वक्त अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजरता है, वो इंसान का सबसे कीमती वक्त गुजरता है। आपने हदीस पाक सुनी, आपने ये ना समझे कि रस्म के तौर पर मैं एक जलसे में चला गया, जो 2-4 हदीसें सुन गया, बात आई और बात खत्म नहीं। आओ इस हदीस की मैं आपको बताऊं कि जो हदीस पाक सुनने के लिए अपने घर से निकलता है, उसके बारे में मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया। हजरत अल्लामा इब्ने कैफ इरशाद फरमाते हैं कि हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स मदीनतुल मुनव्वरा से गया दमिश्क में। दमिश्क कहाँ है? शाम, सीरिया में। फरमाया इब्ने दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं मदीने से सफर करके आया हूं, बिजनेस के लिए नहीं, यहाँ मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं, ना मैं कुछ यहाँ हासिल करने, यहाँ मेरा कोई लेन देन नहीं, कारोबार नहीं, तिजारत नहीं, सियासत नहीं, मदीने से आया हूँ दिमश्क में। मुझे मालूम हुआ है कि आप सरकार की हदीसें सुनाते, मैं मदीने से सफर किया हूँ सिर्फ आपके ज़बाने पाक से एक हदीस सुनने के लिए, सरकार की एक हदीस सुनने के लिए। अल्लामा हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फरमाया अच्छा तुमने सरकार की हदीस सुनने के लिए घरदार को छोड़ा, सफर की सोबतों को बर्दाश्त किया। सुनो, उसी सरकार के ज़बानी मैंने सुना है, ये कौन कह रहे हैं? सहाबे रसूल हजरत मुफ्ती हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मैंने सरकार से सुना है कि जो आदमी हदीस पाक सुनने के लिए जब अपने घर से चलता है, या इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से चलता है, उसके घर से लेकर मंजिल तक जितना फासिला है वो ऐसा है कि गोया वो जन्नत के रास्ते में जा रहा है। वो मंजिल नहीं, जन्नत का रास्ता तय कर रहा है। जितनी दूर जाएगा जन्नत उसे उतनी दूर करीब आएगी। फिर हजरत अबू दरदा इरशाद फरमाते हैं, और भी आगे सुनो, मैंने सरकार को ये कहते हुए सुना कि जो बंदा अपने सरकार की हदीस सुनने के लिए अपने घर से निकलता है, तो सरकार के ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरिश्तों को आसमान दुनिया से जमीन पर भेजता है, ऐ फरिश्तों जाओ, मेरा एक बंदा मेरे नबी की हदीस सुनने के लिए जा रहा है, उसके पैरों के लिए अपने पैरों को बिछा दिया करो, अपने पैरों को बिछा दिया करो। उसी हदीस को आप सभी आए हैं, हजरत अल्लामा से समाअत फरमाया, एक हदीस सुनने हो या 1000 हदीस सुनो, जब भी कोई तालीम रोजाना जब अपने घर से निकलता है, और दुनिया का माहौल है, आज लोग असरी तालीम को बड़ी अहमियत देते हैं। बेशक आज जरूरत है असरी तालीम की, दुनियाई तालीम की जरूरत है, इसलिए कि आज हमारे पास दुनिया का मुकाबला करने के लिए कोई चीज नहीं है। दुनिया का मुकाबला सिर्फ हम एजुकेशन से कर सकते हैं, इल्म से कर सकते हैं। इस्लाम ने मना नहीं फरमाया है कि तुम डिग्री हासिल ना करो, बीए ना करो, एमए ना करो, पीएचडी ना करो, प्रोफेसर ना बनो। जरूर तुम डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, टीचर बनाओ, फिलोसोफर बनाओ और साइंसदान बनाओ, जो चाहे बनाओ। इस्लाम यही कहता है कि सबसे पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाओ।
اسلام یہی کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچے کو نبی کا غلام بناؤ. اسلام یہی کہتا ہے کہ اپنے بچے کو سب سے پہلے نبی کا امتی بناؤ. اور یاد رکھو انسان بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے میں نے اپنے بچے کے نام سے ایف ڈی کیا, بینک بیلنس کیا, جائیداد خریدی, فلاں باغ بیٹے کے نام سے, فلاں صحت بیٹے کے نام سے, فلاں گھر بیٹے کے نام سے, فلاں فیکٹری بیٹے کے نام سے, پیسہ اتنا, ایف ڈی اس کے نام, آر ڈی اس کے نام, انشورنس اس کے نام, سب کچھ کے نام. یاد رکھو سب کچھ کیا, دین نہیں سکھایا تو آپ نے کچھ نہیں کیا. دین نہیں سکھا. یہ دینی قلعے ہیں. علامہ نفیس عالم صاحب نے جو دارالعلوم غوثیہ حبیبیہ غوثیہ نے فرمایا ہے یہ دین کا قلعہ ہے. یہ وہ مدرسہ ہے جو دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گا. تو بات چل رہی تھی دولت حاصل کرنا کمال نہیں ہے, بینک بیلنس جمع کرنا کمال نہیں ہے, جائیداد جمع کرنا کمال نہیں ہے, اپنے سینے میں قرآن کی آیتوں کو محفوظ کرنا یہ کمال کی بات ہے. اپنے سینے میں نبی کی حدیث کو جمع کرنا یہ کمال کی بات ہے. دوستو آؤ, یہ علماء کرام کے نورانی چہروں کو آپ دیکھ رہے ہو اور یہ مقدس جماعت کو دیکھ رہے ہو. اور میں جیسا کہ آپ نے ناظم اسٹیج سے سنا کہ ٹمکور کی سرزمین پر پہلی بار ایک بچہ ڈگری کے ساتھ ساتھ عالم دین ہے. جہاں تک میرے بات کی علم ہے دوران تعلیم یعنی ڈگری ابھی مکمل, یہ ڈگری کرتے وقت پورے عالم کی سند لینا کرناٹک کی زمین میں پہلا یہ واقعہ میری نظر میں. ہو سکتا ہے کہیں ہو لیکن میری نظر سے ایسا واقعہ نہیں گزرا ہے. کہ ہو سکتا ہے کیرل کی سرزمین پر ہو لیکن کرناٹک میں پہلی مرتبہ ہم آپ سنے ہیں. اس لیے کہ دین ہمارا اصل ہے. تعلیم کی تعلیم سب سے بڑی چیز ہے. اور اچھا علم سے انسان کو بلندی ہوتی ہے, علم سے انسان کی عظمت بڑھتی ہے, علم سے انسان کو رفعت ملتی ہے. لوگوں نے سمجھ لیا دنیائی تعلیم سے عزت نہیں. سنو میں ایک مثال دے کر سمجھاؤں, دنیا کی تعلیم کہاں تک آئے گی اور دین کی تعلیم کہاں تک آئے گی. آج ایک بچہ جب اسکول جاتا ہے نا سارا گھر اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے. ماں اس کے بوٹ کو پالش کرتی ہے, باپ کپڑے ایرن کرتا ہے اور اس کے لیے گاڑی آتی ہے, اسکول بس آتی ہے, کار آتی ہے, ٹیمپو آتی ہے, آٹو آتی. یعنی ایک بچہ جب صبح اپنے اسکول کو جاتا ہے یا کالج کو جاتا ہے یا کانوینٹ کو جاتا ہے, گھر میں تجربہ کیا ہوگا آپ نے, سارا گھر اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے, اس کا یونیفارم ہے, اس کے بوٹ ہیں, اور وہ اسکول جاتا ہے بوٹ میں پالش کم ہو اسکول سے بھگا دیا جاتا ہے نا. دنیا کا تجربہ. لاکھوں روپے ڈونیشن دیتے ہیں, ہزاروں روپے آپ ڈونیشن دیتے ہیں, ماہانہ ہزاروں روپے فیس دیتے ہیں, اور کتابوں کا بستہ پیچھے رکھ کے وہ جاتا ہے نا. یہ دنیاوی تعلیم ہے. لیکن وہی بچہ صبح اٹھتا ہے اور کہتے کہ مدرسہ چلے جاؤ, جامعہ حبیبیہ چلے جاؤ یا کوئی دوسرا مدرسہ چلے جاؤ, کوئی اس بچے کو یونیفارم نہیں پہناتا, کوئی اس بچے کے لباس کا خیال نہیں رہتا, کوئی اس بچے کو لباس کا خیال نہیں رہتا. بچہ اٹھتا ہے اپنے ہاتھوں سے منہ دھوتا ہے, جو چاہے کپڑا پہنتا ہے, چھوٹی سی کتاب ہے, پارے ام ہے یا سنن القرآن ہے یا قرآن شریف ہے. دیکھو یہاں تک آپ قیمتی اسکول بیاگ لگائے, پیٹ کے پیچھے اسکول کو چھوڑنے کے لیے ٹیکسی کا انتظام, بس کا انتظام, اس کے یونیفارم کا خیال. لیکن وہی بچہ آپ کا مدرسہ جاتا ہے جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے, جہاں حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی اس کے لیے ٹیکسی کا انتظام کیا ہو, مدرسے کی بس کا انتظام کیا ہو. وہ اٹھتا ہے جیسے تیسے کپڑے پہنتا ہے, جیسی تیسی ٹوپی ڈالتا ہے, چلے آتا ہے. لیکن اللہ نے اس کے دل میں ایک بات ڈال دی, تعلیم ہے, اسکول کی تعلیم الگ ہے اور یہ دینی تعلیم الگ ہے. بیٹا اسکول کی تعلیم کو تو جاتا ہے تو بستہ پیچھے, بیگ پیچھے, چھوٹی سی کتاب ہے, اسے سینے سے لگا کر جانا, سینے سے لگا کر جانا. گویا پتا چلا دنیا کی تعلیم پیچھے رہ جائے گی اور دین کی تعلیم سینے کے ساتھ قبر میں بھی ہمارے ہاتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جامعہ حبیبیہ. فرق یہی ہے, دنیا
دنیا کی تعلیم کا عصری تعلیم حاصل کرو، قبر میں نہیں آئے گی، لیکن قرآن کا اگر کسی نے سورہ اخلاص بھی پڑھا تو قبر کے اندر بھی جائے گا، یاسین پڑھا تو قبر کے اندر بھی جائے گا۔ اور کمال تو دیکھو، اللہ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، یہی بچہ جب اسکول جاتا ہے اس کے لیے ٹیکسی کا انتظام ہے، بس کا انتظام ہے، بوٹ پہن کر جاتا ہے۔ اب یہ دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی بوٹ کا انتظام نہیں، کوئی سوٹ کا انتظام نہیں، کوئی بس کا انتظام نہیں، اپنے گھر سے پیدل جا رہا ہے، تم اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیا کرو، نورانی پروں کو بچھاتے ہیں۔ اور آؤ، یہ فضیلت، یہ عظمت صرف علم دین سے ملتی ہے۔ اور میں حضرت علامہ امام فخر الدین رازی کی ایک تفسیر بیان کرتے تھے، اسی وقت بیٹھ کر مجھے بھی ایک بات آ گئی، علم کیا ہے اور علم کی فضیلت کیا ہے۔ بس یہی بات کہہ کر میں اپنی جگہ لینے کی اور اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن پاک میں 114 سورے ہے نا، شاید آپ لوگوں میں سے کسی کو پتا نہیں، بڑے ڈنگے مارتے ہیں ہم، میں غوث کا دامن کہ تم یہودیوں کا لباس بناؤ، مدرسے میں آؤ گے، علماء کی صحبت میں آؤ گے تو علماء یہی کہیں گے، بیٹا تو کیسی بھی زندگی گزار، تیرا لباس اسلام جیسا ہونا چاہیے۔ مسجد میں آؤ تو سر پہ ٹوپی، اور باہر نکلو تو ٹوپی اندر، یہ مسلمان نہیں۔ ہمارے بول چال، ہمارا رہن سہن، ہمارا چال چلن، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن سب کچھ یہودی و نصرانی کا ہو چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان آج دعا کر رہے ہیں، اور طریقہ یہودیوں کا لیے بیٹھے ہیں، اور چال چلن یہودیوں کا لیے بیٹھے۔ بدلو اپنی روش کو، بدلو اپنے طریقے کو، بدلو اپنے لباس کو، بدلو اپنے نیچر کو، بدلو اپنی زندگی کو۔ جس دن تم پکے سچے نبی کے غلام بن کر ان ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرو گے، ہمارے ہاتھ نیچے گرنے سے پہلے ہماری دعا سیادت پر پہنچے گی۔ لیکن ضرورت ہے اپنی زبان کو پاک کرنے کی، ضرورت ہے اپنے زبان کو صاف کرنے کی، ضرورت ہے اپنے کردار کو بدلنے کی، ضرورت ہے اپنی زندگی میں تبدیلی، چینجز لانے کی۔ تو بات چل رہی تھی کہ علم سے کیا فضیلت ہے۔ سورہ نمل، یہ حفاظ بیٹھے جانتے ہیں نمل کسے کہتے ہیں؟ چونٹی کو۔ بولیے، چھوٹی سی چونٹی۔ بس اس بات کو ذہن رکھے کہ علم سے انسان کو کیا ملتا ہے، علم سے انسان کی عزت، انسان کی بلندی، انسان کی رفعت، اور اللہ علم والے کو کیسا نوازتا ہے۔ نمل، چھوٹی سی چونٹی، چونٹی کے نام پر پورا قرآن میں ایک سورہ 90 پر 3 آیتیں ہیں، 90 پر 3 آیتیں سورہ نمل کی۔ یہ رفعت چونٹی کے نام سے سورہ کیوں؟ قرآن تو انبیاء و مرسلین، سورہ انبیاء ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ والضحیٰ ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، سورہ نمل، چونٹی والا سورہ۔ حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ سماعت فرمائیے، حضرت امام رازی کا بیان فرمائے تو مجھے یہ بات آ گئی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، 3 میل کی دوری سے چونٹیوں کا لشکر بھی جا رہا تھا۔ 3 میل کی دوری سے چونٹیوں نے دیکھ لیا، جو چونٹیوں کی رانی تھی، فرکار اٹھی، قالت نملتن یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم لیحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ کہیں انجانے میں، جان بوجھ کے، یہیں پر توجہ ہے، انجانے کا لفظ آیا ہے، انجانے میں کہیں وہ تمہیں کچل نہ دے، انجانے میں، جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں کچل نہ دے، بلوں میں گھس جاؤ۔ 3 میل کی دوری سے حضرت سلیمان علیہ السلام سن لیتے ہیں چونٹیوں کی آواز۔ آج جو کہتے ہیں نا، یہیں پر ایک دوسری بات، آپ ٹمکور کی سرزمین پر کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیک، کعبے کے بدر ضیاء تم پہ کروڑوں درود۔ آپ کو کہتا کہ ٹمکور کہاں، مدینہ کہاں، ٹمکور کہاں، مدینہ کہاں؟
تم یہاں سے سلام کرتا ہے، نبی سنتے نہیں، اس کو چاہیے کہ سورہ نمل پڑھ لے۔ چونٹی نے دیکھ لیا، سلیمان علیہ السلام نے کتنے میل کی دوری سے؟ ایک چونٹی نہیں، اس کی مٹھی بھر چونٹیاں دو اور کہو کان میں بول چونٹی کیا بول رہی ہے، ان ظالموں سے کہو۔ تعجب ادھر سے نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے چونٹی کی آواز کو سن لیا، تعجب تو ادھر سے ہے، تعجب تو ادھر سے ہے کہ 3 میل کی دوری سے چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو کیسے دیکھ لیا۔ تعجب، نبی ہے سن لیتے ہیں، نبی کو پاور ہے سننے کا، طاقت ہے، اللہ طاقت دیتا ہے، سن لیتا ہے، لیکن چونٹی نے 3 میل کی دوری سے کیسے سن لیا؟ اب اسی پر بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اگر وہ دکھانا چاہے یا سنانا چاہے تو چونٹی کو بھی سنا سکتا ہے، دکھا سکتا ہے۔ اللہ 3 میل کی دوری سے جب سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو ایک چونٹی کو دکھا سکتا ہے تو کیا ہم غلاموں کے بیٹھنے کو مدینے والے آقا نہیں سنیں گے؟ کیا ہم غلاموں کے بیٹھنے کو بغداد کے غوث اعظم نہیں دیکھیں گے؟ کیا ہم غلاموں کے بیٹھنے کو میرے غریب النواز نہیں دیکھیں گے؟ کیا ہمارے سلام کو نہیں سنیں گے؟ کیا ہمارے درود کو نہیں سنیں گے؟ میرے اعلیٰ حضرت نے اس لیے نہیں کہا ہے کہ ٹائم پاس کے لیے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چونٹی نے کہا کہ کہیں نا سمجھی میں وہ مسل نہ ڈالے، کیونکہ چونٹی کو علم تھا، علم تھا چونٹی کو اللہ کا نبی جان بوجھ کر نبی ہو یا نبی کے کوئی تعلیم یافتہ ہو، جان بوجھ کر کسی کو تکلیف نہیں دیتے، جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ کا نبی یا نبی کی تعلیم حاصل کرنے والا جان بوجھ پر کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ چونٹی کو علم تھا، اس علم کی بنیاد پر کہا نا سمجھی میں، انجانے میں کہیں تمہیں مسل نہ دے، تو علم کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک کے لیے اس چونٹی کو چونٹیوں کی رانی بنا دیا، اور پورے سورے کو قرآن، پورے سورے کا نام سورہ نمل رکھ دیا۔ ایک چونٹی کو علم کی وجہ سے اتنی رفعت ملی، اتنی بلندی ملی، اتنی عظمت ملی اور اتنا مقام ملا۔ تو یہ جو جن کے سینے میں قرآن پاک حفظ ہے، جو عالم دین ہیں، اللہ ان کو کتنا بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ عالم دین جب چلتا ہے چونٹیاں اپنے سوراخوں میں دعا کرتے ہیں، عالم دین جب چلتا ہے مچھلی کی سمندر میں رہنے والی مچھلیاں دعائیں کرتے ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتے ہیں، فرشتے پروں کو بچھاتے ہیں۔ میرے آقا نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، اور ماں کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے، اور عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ علماء کرام، علماء کرام کی عزت کرو۔ ضرورت ہے آج ہم اپنے بچوں کو علم دین کی طرف لائیں، تاکہ ہمارا بچہ سمجھ سکے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، بچہ سمجھ سکے کہ وفادار نبی کون ہے، غدار نبی کون ہے۔ آج انجانے میں لوگ کہہ دیتے کہ نماز ہے، جس کے پیچھے چاہے پڑھ لو، ہمارا کام ہے پیچھے امام کی۔ وہیں پر ہماری قوم برباد ہو رہی، وہیں پر سنی بھٹک رہے ہیں۔ ہمارا کہ اس کا ایمان اس کے ساتھ، وہ قبر میں وہ جائے گا، ہم قبر میں ہم جائیں گے، نہیں۔ اللہ نے شعور دیا ہے، اللہ نے عقل دی ہے۔ اگر یہی ہوتی کہ جس کے پیچھے چاہے نماز پڑھ لو تو کربلا میں امام حسین کو الگ جماعت کرنے کی ضرورت نہیں۔ نماز ادھر بھی تھی، نماز ادھر بھی، قرآن ادھر بھی، قرآن ادھر بھی، اذان ادھر بھی، اذان ادھر بھی۔ فرق یہ تھا ادھر وفادار رسول تھے، ادھر غدار رسول تھے۔ علامہ ناصر حسین صاحب قبلہ، حسینیت، حسینیت، جامعہ حبیبیہ غوثیہ، حضرت علامہ مولانا نفیس حضرت عالم حبیبی صاحب قبلہ۔ ضرورت ہے آج جو ہمارے سماج میں برائیاں آ رہی ہیں، ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، ہم بڑے دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی کے امتی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں،
لیکن اپنے گھر کا ماحول ہم نے انگریزوں کا، یہودیوں کا، نصرانیوں کا، عیسائیوں کا، اور چال چلن ہو، طور طریقہ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہو، چلنے پھرنے کا انداز ہو، ہماری کوئی بھی محفل ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، سارا کام جو ہے ہم یہودیوں نصرانیوں کے پیچھے چل۔ بولو مسلمانوں کو کھانا پینا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر؟ ہر کوئی جانتا ہے نا، کھانا بیٹھ کر کھاؤ، کھڑے ہو کر کھانا یہودیوں کا طریقہ، نصرانیوں کا طریقہ۔ کسی بھی عالم دین کو آپ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، جس کے پاس علم ہے۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے شادی بیاہ میں؟ ہو رہا ہے نہیں، کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح جہاں چاہے کھڑے کھاؤ، اور کہتے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی ہو جائے اور یہودی کا بیڑا غرق ہو جائے۔ کھانے پینے میں یہودیوں کا طریقہ، چلنے پھرنے میں یہودیوں کا طریقہ۔ بدلو اپنی روش کو، بدلو اپنے طریقہ کار کو۔ اگر بدلنا ہے علماء کی مجلس میں آ کر بیٹھو، بدلنا ہے۔ اور یاد رکھو یہ علماء حق ہیں، ایک ہوتے علماء سو، یہ علماء حق ہیں۔ یہ وہ علماء ہیں جو بات کان میں بولیں گے انشاءاللہ مفتی نفیس حبیبی صاحب وہی بات تلوار کے نیچے بھی بولیں گے۔ کان کے نیچے جو بات ہوگی، پھول کے ہار کے نیچے جو بات ہوگی، وہی بات تلوار کے دھار کے نیچے ہوگی۔ جو کان میں بات ہوگی وہی میدان میں بات ہوگی۔ یہی میرے امام اعلی حضرت نے ہمیں سکھایا ہے۔ دنیا کی بھیک کا کٹورا لے کر دنیا کے پاس مت جاؤ۔ اسلام نے، میرے نبی نے ہم کو کہیں تشنا نہیں چھوڑا ہے، کہیں پیاسا نہیں چھوڑا ہے۔ یہ مفتی آج دین کی بات ہر کوئی، جیسا کہ حضرت نے کہا کہ وہ انٹرنیٹ میں سرچ کر کے دیکھتے ہیں، بچوں کا نام ہو کوئی بھی ہو، بس وہ انٹرنیٹ۔ دین انٹرنیٹ سے نہیں پھیلا ہے، دین فیس بک سے نہیں پھیلا ہے۔ میرے آقا کی امت آج کل کی ٹیکنالوجی سے پہ نہیں پھیلا ہے۔ اگر دین کو دیکھنا ہو، آج اسلام پر یہ بھی ایک الزام کہ اسلام طاقت سے پھیلا، اسلام تلوار سے پھیلا، اسلام گولہ بارود سے پھیلا، اسلام طاقت تخت و تاج کے بل نہیں، اسلام تلوار سے نہیں، اسلام گولہ بارود سے نہیں، اسلام ہتھیار سے نہیں۔ اسلام پھیلا ہے تو میرے آقا کے کردار سے پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے میرے آقا کی رحمت سے پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے میرے آقا کے حسن سے پھیلا ہے۔ پوری دنیا میں آج کلمے کی صدا جو گونج رہی ہے، یہ بزرگان دین کا صدقہ ہے یا میرے آقا کی رحمت کا صدقہ ہے؟ پوری دنیا میں دیکھ لو، میرے آقا کو بس حضرت 5 منٹ کی اگر اجازت ہو، میرے آقا کو اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا تھا، وہ جمال عطا۔ اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ جہاں بھی جاؤ محبت سے جاؤ۔ یہاں بیٹھے ہی نا آپ، یہ مت دیکھو کہ یہاں کون کون علماء کس کس کے چہرے کیا اسٹائل ہے ان کا بولنے کا، نہیں۔ محبت سے جاؤ گے نا تو اندھیرے میں بھی جاؤ گے تو اجالا نظر آتا ہے۔ اگر عداوت کی نظر سے جاؤ گے اور ٹیسٹ کرنے کی نظر سے جاؤ گے، دن کے اجالے میں بھی جاؤ تو بھٹکتے رہ جاؤ گے۔ سرکار کی بارگاہ میں ابو جہل آیا تھا، صحابہ کرام کی مجلس بیٹھی تھی، آتے ہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے زیادہ بدصورت میں نے آج تک کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ کہو معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ میرے آقا غصہ نہیں ہوئے، فرمایا صدقتا یا ابا جہل، اے ابو جہل تو نے سچ کہا۔ یار غار پیغمبر کھڑے ہو گئے، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ، آپ جیسا حسن و جمال والا آج تک میری نگاہ نے دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ محبت کی نظر سے میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر، اب آپ نے بھی سچ کہا۔ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، صدیق کی صداقت میں کوئی شک نہیں، صدیق اپنی بات میں سچے ہیں، لیکن دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا کہتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ بدصورت، یہ کیسے سچا ہو سکتا؟ میرے آقا مسکرائے، فرمایا تمہیں نہیں معلوم اللہ نے مجھے اپنا آئینہ بنا کر بھیجا ہے، آئینہ بنا کر بھیجا ہے۔ آئینے میں جو جیسا جائے گا اسے ویسا نظر آتا ہے۔ رخ نبی ہے جمال خدا کا آئینہ، رخ نبی ہے جمال خدا کا آئینہ، ارے جو جیسا ہے اسے ویسا نظر آتا ہے۔ ابو جہل مجھے نہیں دیکھا،
آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا، عداوت کی نظر سے دیکھا تو مجھے نہیں دیکھا، صدیق اکبر محبت کی نظر سے دیکھا تھا، عقیدت کی نظر سے دیکھا تھا، عشق میں ڈوب کر نظر سے دیکھا تھا۔ اچھا صدیق اکبر کو یہ عقیدہ ملا کہاں تھا؟ آؤ سیدنا جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے پوچھا ہے جبریل یہ بتاؤ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے دور میں تم گئے، زمین کا چپا چپا تم نے چھان ڈالا، مجھ جیسا بھی تم نے کسی کو دیکھا؟ سیدنا جبریل امین عرض کرتے ہیں کون؟ سید الملائکہ نوری فرشتہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر پیغمبر کے پاس بھی گیا، آدم کے پاس بھی گیا، نوح کے پاس بھی گیا، موسیٰ کے پاس بھی گیا، عیسیٰ کے پاس بھی گیا، ابراہیم ادریس الیاس علیہ السلام کے پاس بھی گیا، مشرق مغرب شمال و جنوب کا چپا چپا میں نے چھان ڈالا، قسم رب کعبہ کی آپ جیسا حسن و جمال کا مالک، آپ جیسے حسین و جمیل نہ آج تک کسی کو خدا نے پیدا کیا ہے، نہ قیامت تک کوئی پیدا کر سکتا ہے۔ اے یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ جبریل کے عقیدے کو بریلی کے امام دیکھتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں یہی بولے صدر والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھنے کے لیے محبت چاہیے، محبت میں جاؤ گے تو علماء اکرام کے بیانات آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ یہ سنی علماء ہیں، یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی حدیث قرآن سے بولتے ہیں، حدیث مصطفیٰ سے بولتے ہیں۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، مادی طاقت سے نہیں پھیلا ہے، انٹرنیٹ سے نہیں پھیلا ہے، آج کی ٹیکنالوجی سے نہیں پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے میرے نبی کے حسن سے، اسلام پھیلا ہے میرے نبی کے اخلاق سے، اسلام پھیلا ہے میرے نبی کی۔ بس آخری بات حدیث پاک کا نچوڑ پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ مدینہ پاک میں ایک بہت ہی بڑا یہودی اسلام کا قلبی دشمن، آج بھی دشمن قیامت تک، روئے زمین پر سب سے بڑا اسلام کا دشمن یہودی ہے۔ ان کی فطرت میں ہے نبی سے بھی دشمنی کرنا، نبی کے غلاموں سے بھی دشمنی کرنا۔ اس کی اکلوتی بیٹی تھی، مدینہ پاک کی گلیوں سے گزرتی تھی، مسجد نبوی کے سامنے سے گزرتی تھی، حضور کے چہرے جمال کو دیکھا کرتی تھی، بہت دیر تک دیکھتی کہ اللہ نے کتنا حسین بنایا ہے۔ آخر بہت مختصر وقت میں بول رہا ہوں، تفصیلات میں جا کر اس بچی نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، باپ سے چھپا رکھا کہیں باپ غصے میں نہ آ جائے۔ وقت نے کروٹ بدلی، وہ دور آیا، باپ کی آنکھوں میں بینائی چلے گئی، روشنی چلے گئی، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا گیا، حکیموں کو بلایا گیا، سبھی نے کہا دولت چاہے جتنی خرچ کرو اب روشنی نہیں آئے گی، اب بینائی نہیں آئے گی، بیٹی آخر بیٹی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمت اس گھر میں نازل ہوتی ہے۔ بیٹی کے پیدا ہونے پر چہرے کو پس مردہ نہ بناؤ، خوشی سے جھوم اٹھو، اللہ کی رحمت میرے گھر میں آ گئی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ فرمایا ابا جان ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، چلیے میں آپ کو ایسے طبیب کی بارگاہ میں، ایسے حکیم کی بارگاہ میں لے چلوں جس حکیم طبیب کی بارگاہ میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ کہا بیٹی اس حکیم کا نام تو بتا۔ کہا اس حکیم کو دنیا امام الانبیاء کہتی ہے، سید المرسلین کہتی ہے، رحمت للعالمین کہتی ہے، محمد رسول اللہ کہتی ہے۔ باپ اچھل پڑا، کہا بیٹی مجھے اندھا رہنا گوارا ہے، نہیں جاؤں گا، میں کل بھی دشمن آج بھی دشمن۔ بیٹی بیٹی ہوتی، بیٹی جانتی تھی کہ نبی کا دربار وہ دربار ہے، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ جانتی تھی کہ نبی نے کسی کو سوال کو رد نہیں فرمایا، ہر آنے والے سوال کو پورا کیا ہے، چاہے جو بھی سوال لے کر آئے، ضرورت لے کر آئے، نبی اسے پورا کرتے ہیں۔ اگر میرا بابا نہیں جاتا ہے تو کیا ہوا، میں نبی کو اپنے گھر میں بلاؤں گی،
रहमत लिल आलमीन को अपने गुलाम में लाऊंगी। ये गुनगुनाती हुई चली कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। मस्जिद नबवी में गई, सहाबा की मजलिस में मेरे आका वाज फरमा रहे हैं, बाहर खड़ी है, सरकार के चेहरे जमाल को देख रही है, हुस्न को देख रही है। अब सोच रही कि देर हो रही है, बाबा अब्बा अकेले घर में, कहीं देर ना हो जाए, बाबा घबरा ना जाए। देखते बच्ची की निगाह नीचे पड़ती है, इसलिए कहते हैं कि इश्क हो तो सब कुछ नजर आता है। नीचे निगाह पड़ती है, मचल उठती है, अंदर सरकार का जलवा है और बाहर सरकार के नाले ने पाक है। अब हुस्न और इश्क और बड़ा, मोहब्बत और पड़ी, एक नजर नीचे, एक नजर सरकार के चेहरे को, कभी जूते पाक को और कभी सरकार के चेहरे पाक को। और बेटी ने सुन रखा था कि ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। मैंने सुन रखा है कि अल्लाह ने मदीने की मिट्टी में भी शिफा रखी है। ये तो सरकार के मुबारक नाले ने पाक हैं। अदब से झुकती है, उठाती है, चूमती है, आंखों से लगाती है, पलटती है, नन्हे हाथों से जूतों के नाले ने पाक के नीचे जो मिट्टी थी उसे खुरचती है और अदब से रखती है और दौड़ती हुई जाती है। और जाने के बाद कहा बाजान झुक जाइए, बाप झुकता है। सरकार के नाले ने पाक की खाक, नाले ने पाक की खाक अंधे बाप की आंखों में लगाती है। खाक का लगना था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, हकीमों ने भी जवाब दे दिया था, अब कभी नजर नहीं आएगा। सरकार की नाले ने खाक की जैसे ही पड़ी, देखने लगा, रोशनी आने लगी, उछल पड़ा, कहा बेटी ये कौन सी दवाई है, ये कौन सा नुस्खा है, ये कौन सी मेडिकल है। फरमाया बाप अब्बा जान, ना दवाई है ना नुस्खा है, जिस नबी की बात मैं कर रही थी उसी के तलवों के जूतों की खाक है। बाप उछल पड़ता है, कहा बेटी जिसके तलवों के जूतों की खाक में जब इतना असर है तो उसकी जात में कितना असर होगा, उसकी जात में कितना असर होगा। जल्दी से ले चलो मुझे सरकार की बारगाह में। बाप बेटी आए, आने के बाद वो आदमी यहूदी सरकार से कहता है या रसूल अल्लाह आपके जूतों की खाक ने मेरे आंखों को रोशन तो कर दिया है, आप मेरे दिल को भी नूरे ईमान से रोशन कर दीजिए, मेरे सीने को भी इस्लाम का चिराग जला दीजिए। सरकार के कदमों पर कहा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस वाक़े को मेरे बरेली के इमाम देखते हैं, कलम उठाते हैं, लिखते हैं आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए। जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दरूद, काबे के बद्र दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। बस कहना यही है कि इस्लाम ताकत से नहीं, इस्लाम तलवार से नहीं, इस्लाम कुव्वत से नहीं, इस्लाम तख्त और ताज से नहीं, इस्लाम दौलत से नहीं, इस्लाम मेरे नबी के हुस्न से पहला है, इस्लाम मेरे नबी के अखलाक से पहला है, इस्लाम मेरे नबी के किरदार से पहला है। तो जरूरत है, आज दुनिया में नए नए फितने आ रहे हैं, उम्मत में नए नए फितने आ रहे हैं, एक एक बीमारी जन्म ले रही है। ऐसे दौर में मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपनी औलाद को, अपने बच्चों को उलमाए अहले सुन्नत के पास भेजें, इनकी सोहबत में बेचे। अगर आप अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को कयामत के मैदान में नबी के गुलामों की सफों में खड़ा देखना चाहते हैं, तो इन उलमाए कराम की सोहबत में बैठने का मौका दीजिए, उलमाए कराम की सोहबत में आप भी रहिए। उलमाए कराम को हकारत की नजर से मत देखिए, ये मत सोचिए कि 15,000 लेने वाला, ये 20,000 लेने वाला मेरा मुकाबला कैसे कर सकता है। अरे इनकी हकीकत कयामत के मैदान में मालूम होगी, इनका खानदान भी बख्शा जाएगा, बल्कि ये जिसको अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे अल्लाह उन्हें भी बख्शेगा। ये सरकार की हदीस है। मैं उनके माँ बाप को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को आलिम दीन बनाया, हाफिज कुरान बनाया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया है
کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کے چہرے یہ تو ہے قیامت کے میدان میں ایسا چمکیں گے کہ ان کے چمکنے سے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی. تو یہ آپ نے ہماری یہ جو دنیا کی تعلیم ہے اسے ضرورت ہے آج دلاؤ، آج عصری تعلیم تو ضرور دلاؤ، لیکن جب تک کہ دینی تعلیم نہیں ہوگی جاہل کے جاہل رہیں گے ہمارے بچے. اس لیے کہ یہ جو مدرسہ ہے جامعہ حبیبیہ، یہاں پر عیسائیوں کے سلام کا طریقہ نہیں سکھایا جاتا، نبی کے سلام کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. جامعہ حبیبہ میں اسلامی جو عیسائیوں نصرانیوں کا آنے جانے کا طریقہ نہیں، بلکہ ان بچوں کو میرے نبی نے جو فرمایا ہے گھر سے جاؤ تو کیا بول کے جاؤ، گھر میں آؤ تو کیا بول کے آؤ، یہ طریقہ سکھایا جاتا ہے. راستے میں کیسے چلے، اٹھے تو کیسے اٹھے، بڑوں سے کیسے ملے، یہ کانوینٹ میں نہیں سکھائے جاتے، مولانا حبیب نفیس حبیبی کے مدرسے میں سکھایا جاتا ہے. ان بچوں کو معلوم ہے کہ گھر میں کیسے داخل ہو، مسجد میں کیسے داخل ہو، اور بڑوں کی عزت کیا کرے، ماں باپ کسے کہتے ہیں، ماں باپ کا مقام کیا ہے، ان بچوں کو مولانا نفیس حبیبی نے سکھایا ہے، اور دیگر ہمارے علماء کرام یہ سکھاتے ہیں. اور کانوینٹ کی تعلیم اور جو انگریزی تعلیم ہے اور جو آج بڑے بڑے یونیورسٹیاں ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے، ہائے اور بائے کی تعلیم ہوتی ہے. جاؤ تو ہائے، آؤ تو جاؤ تو بائے، اور آؤ تو ہائے نہیں. اسلام نے فرمایا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ اسلام کی تعلیم ہے، اللہ حافظ کہہ کے جاؤ، خدا حافظ کر کے جاؤ. تو یہ جامعہ حبیبیہ میں سکھایا جاتا ہے اور ہمارے دینی مدارس میں سکھایا جاتا ہے. تو یہ عربی مدارس یہ دین کے قلعے ہوا کرتے ہیں. آج عربی مدارس کو بھی لوگ بڑی ہی سمجھتے ہیں کہ یہاں پر غریب نادار بچے پڑھتے ہیں، یتیم بچے پڑھتے ہیں. انہی یتیم کی نگاہ سے مت دیکھو، یہ مہمان رسول ہے. سرکار نے فرمایا میں اپنی بات نہیں، یہ علماء اکرام ہے، یہاں پڑھنے والے رسول کے مہمان ہوا کرتے ہیں. لہذا اپنے بچوں کے کھانے پینے کا اپنے گھر میں جہاں تم انتظام کرتے ہو، یہ ایک نگاہ ان مہمان رسول جو عربی مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھو. اپنے بچوں کو کھلانا پلانا یہ اچھی بات ہے، عبادت ہے، بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کو اچھا کھانا پلانا، اور مہمان رسولوں کی بھی ان کا بھی دیکھ بھال کرنا یہ بھی عبادت ہے. جو عربی مدارس کا خیال رکھتا ہے سمجھو کہ رسول کے مہمانوں کا وہ خیال رکھ رہا ہے. تو اسی حساب سے یہ ایک چھوٹا سا مدرسہ ہوگا، اگر آپ لوگ محنت کریں گے اہل ٹمکور والے، اطراف و اکناس والے، اس کو ایک بہت بڑی یونیورسٹی، اس لیے کہ اگر ہمارے ارادے نیک ہو تو اللہ غیب سے مدد فرماتا ہے. دل کو بڑا کیجئے. آج یہاں پر 3 حفاظ 2 عالم ہیں، نہیں 2 حفاظ 2 عالم ہیں. آپ کو یہاں سے عہد کر کے اٹھنا ہے کہ ایک دن ہم ٹمکور کی سرزمین پر وہ لائیں گے، 20 حفاظ یہاں سے نکلیں گے، 10 عالم یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ. یہ طریقہ بنا، یہ عہد کر کے اٹھنا، یہ نیت کر کے جاؤ، انشاءاللہ ضرور اللہ آپ کے کاروبار میں بھی ترقی عطا فرمائے گا، برکت عطا فرمائے گا. بہت ساری باتیں علم دین کے حوالے سے تھی لیکن وقت میں گنجائش نہیں. لہذا 2024 کا جامعہ حبیبیہ غوثیہ کی طرف سے یہ کیلنڈر ہے، اس کا ہدیہ تو کوئی مقرر نہیں، 1000 روپے بھی دیجئے. ہاں وہی تو، اس میں جو 20 روپے 15 روپے مت دیکھیے، 1000 روپے بھی دیجئے، 5000 روپے بھی دیجئے. کون ہے اس کیلنڈر کو 1100 روپے میں خریدے؟ 1100 روپے میں، بس یہ 1100 روپے میں کون ہے خریدے؟ ہے کوئی ایک آدمی کھڑے ہو جائے آج کے اس مبارک جلسے میں جہاں مہمان رسول اور عالم دین کے سروں پر دستار فضیلت کا تاج رکھا گیا ہے، اس موقع پر کوئی ایک آدمی کھڑا ہو جائے 1100 روپے میں یہ کیلنڈر خرید سکے. غوث اعظم کے صدقے میں غوث اعظم کا فیضان اس پر جاری رہے گا، برکتیں حاصل کی. اتنے مجمع میں کوئی ہے 1100 روپے، 11000 نہیں 1100 روپے ہے؟ کوئی ہے؟ ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ تھوڑا آ جائے. 11ویں والے پیر، اللہ ان کے کاروبار میں بھی 11ویں والے پیر کا صدقہ عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، غوث اعظم کا فیضان عطا فرمائے. دیجیے جی جی. اچھا، سید شفیع الرحمان جن کے فرزند صاحب کی ابھی
دستار بندی بھی عالم دین کی، وہ بھی 1100 روپے میں یہ کیلنڈر خرید رہی ہیں۔ اللہ ان کے بچے کے علم میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور ان سید شفیع الرحمان صاحب کو دین و سنیت کی خدمت انجام دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں آیت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ساقی بے رجعت شمس و شق القمر، ساقی بے رجعت شمس و شق القمر، نائی بے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سر سرورا قمر ہے، اس سر تاج